جب بھی ان کی سٹوری سنائی جاتی ہے ایک بڑے اچھے انداز میں، سادے انداز میں سنائی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے صحیح سے حق ادا کرنا ہے تو میں آج جو سٹوری جس انداز سے ابراہیم السلام کی آپ سامنے پریزنٹ کروں گا، انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جو ان کا کیریکٹر ہے، جو ان کی اچیومنٹس ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ سٹوری رکھی جائے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان شارٹ، ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ون مین، ٹو ہولی سٹیز، ون لیگیسی۔ اللہ نے ان کو امت کہا ہے، پوری ایک امت، ٹھیک ہے، ملت ابراہیم، پوری ملت کا ہے، پوری امت کا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ون مین اینڈ ہی واز اے نیشن ان ہمسیلف، وہ خود ایک ملت تھے ابراہیم علیہ السلام، اور دنیا کے دو ہولی پلیسز ان سے پہچانے جاتے ہیں، یروشلم مسجد اقصی اینڈ کعبہ، رائٹ؟ تو سوچ لیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ یعنی اف یو تھنک اباؤٹ دا موسٹ انفلوئنشل پیپل جو ہسٹری میں گزرے ہیں، تاریخ میں، ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ ہو، کوئی فلسفہ نگار ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی فٹ بالر ہو، آج کے دور میں بات کی جائے تو مے بی کوئی فٹ بالر ہو، لیکن جب آپ ان کی اچیومنٹس دیکھیں گے تو وہ اچیومنٹس آ جا کے یا پرسنل اچیومنٹس ہوں گی، آ جا کے یا ہیومینٹی کے لیے کچھ کیا ہوگا، لیکن جب آپ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بایوگرافی کھولتے ہیں اور ان کی اچیومنٹس دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنا امپیکٹ، یعنی دنیا کا سب سے امپیکٹفل انسان، اور ہم بھی ابراہیم السلام کو فادر آف پروفٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انبیاء کا باپ، اور آبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے آبویسلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دی موسٹ انفلوئنشیل ہیومن بینگ ان ہسٹری، بٹ ابراہیم علیہ السلام از دا فادر آف دا پروفٹس، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، دیر از اے ریزن کہ قیامت تک ان پر درود بھیجا جا رہا ہے، دیر از اے ریزن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نماز میں ابراہیم السلام کا نام ہے، ہر نماز میں اسلام پہ درود بھیجا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تا قیامت پڑھی جائیں گی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، یہ ابراہیم السلام کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح بے شمار اور دعائیں ابراہیم السلام کی پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ میں جتنا امپیکٹ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اوبیسلی ہمارے نبی کا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام از نون ٹو بی دا مین جس نے 2 سٹیز کھڑی کی، اور ان 2 سٹیز سے یہ سارے سیمیٹک ریلیجنز نکلے ہیں۔ سیمیٹک یعنی سیمیٹک جو ہے یہ سیم سے نکلا ہے، سیم حضرت نوح کے ایک بیٹے تھے، تو ان سے حضرت نوح کے بیٹے سے جو ہیں وہ عربز ہیں، اور بنی اسرائیل ہے، کرسچنز ہیں۔ تو سیمیٹک ریلیجنز اسلام کو کہتے ہیں، جوڈائزم کو کہتے ہیں، اور کرسچینٹی کو کہتے ہیں۔ تو دنیا کے 3 بڑے مذاہب ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ جوز کے لیے تو یہ سب سے بڑے ہیں اوبیسلی، کرسچنز ابراہیم السلام کو بہت بڑا مانتے ہیں، اور مسلمان بھی ابراہیم السلام کو فادر آف پروفٹس مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام، دا مین ہو سٹارٹیڈ اٹ آل، جن سے اقصیٰ کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اور امیجن کرواتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ امیجن کریں یہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایز اے ٹین ایجر ہیں، اور اس دور میں چلے گئے ہیں۔ کون سا دور؟ 2000 قبل مسیح، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ دور کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ آپ اس اسٹریٹ میں کھڑے ہوئے، امیجن کریں، آپ کے لیفٹ پہ آپ کا باپ ہے جو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اور آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے، اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی آئی ول کل یو۔ یہ لیفٹ پہ آپ کا باپ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فرنٹ پر جو ہے نا وہ پورا ایک ریلیجس سسٹم کھڑا ہوا ہے، پورا آرگنائزڈ ریلیجس سسٹم، بدھ کھڑا ہوا ہے بہت بڑا، یعنی پریسٹ کھڑے ہوئے ہیں، پادری کھڑے ہوئے ہیں، پورا مذہبی آپ کہہ لیں کہ وہ طبقہ کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، پورا مذہبی طبقہ، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رائٹ پہ سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے موسٹ انفلوئنشل لوگ وہ آپ کے خلاف ہیں، جس میں میڈیا کے لوگ ہیں اس دور کے، یعنی آپ کے خلاف آرٹیکلز لکھیں گے، آپ کے خلاف جو ہے نا وہ بہت کچھ لکھیں گے، اور بہت سی خبریں پھیلائیں گے آپ کے خلاف، اور کوئی بھی they will leave no effort to defame you, to آپ کو گرانے کے لیے کوئی ایفرٹ they will not leave unturned۔ اور لیفٹ پر بھی دیکھیں تو یہ اس دور کا جو بادشاہ ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے، وہ بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب سوچیں کہ what is the chance کہ یہ ٹین ایجر یعنی آپ
یہ سارا پریشر برداشت کریں اور پھر بھی کھڑے رہیں. واٹ از دا چانس؟ میرے تو خیال میں ہم جیسا بندہ وہ شاید باپ ہی کھڑا ہو تو پیچھے ہو جائے گا. باقی تو بات کی بات ہے نا. باپ کھڑا ہوگا, باپ ایک دبکا مارے گا, تیری ایسی کی تیسی کیا باتیں کر رہا ہے, تو وہ شاید وہیں سے پیچھے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب سوچ لیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے, کتنا پریشر لے رہے تھے اور کیا جگرا تھا ان کا. ٹھیک ہے, ونس ان اے لائف ٹائم ایسا انسان پیدا ہوتا ہے. ونس ان, نبی تو تھے لیکن ہم نے ایز این انسان بھی اس کو انالائز کرنا ہے نا. ابراہیم السلام کو نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں فرشتے تھے, نبی ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ ان کی سوچ نہیں تھی یا ان کو ڈپریشن نہیں ہوتی تھی یا وہ سٹریس نہیں لیتے تھے, انسان تھے. تو اسی لیے تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ ایک نوجوان ان 4 گروپس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور واٹ از دا چانس. میں آپ کو چلے ایک اور مثال دیتا ہوں. امیجن کریں آپ اس دور میں ہیں, آپ ایک ٹین ایجر ہیں اور آپ کے علاقے کے لوگ ایک خاص فلسفہ فالو کرتے ہیں, ایک خاص سوچ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سوچ آپ کا پولیٹیشین بھی پروموٹ کرتا ہے, آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس بھی پروموٹ کرتے ہیں, آپ کا میڈیا بھی پروموٹ کرتا ہے, آپ کے سیلیبریٹیز بھی پروموٹ کرتے ہیں, آپ کا اسکولنگ سسٹم پروموٹ کرتا ہے, آپ کی یونیورسٹیز پروموٹ کرتے ہیں. ہر انسان, آپ کے ماں باپ پروموٹ کرتے ہیں, آپ کے رشتہ دار پروموٹ کرتے ہیں, سب اس فلسفے کو پروموٹ کرتے ہیں. واٹ از دا چانس کہ آپ اکیلے ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو چیلنج کر دیتے ہیں. تو ایسا ٹین ایجر ونس ان اے لائف ٹائم پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ, اور میں ایک اور بھی آپ کو مثال آگے جا کے دوں گا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم السلام ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہو گئے. ابراہیم السلام اس دور کے نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ریسٹ ایشورڈ, لنڈن, اس دور کا لنڈن, اس دور کا نیو یارک. ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے تھے. ار کیا تھا؟ وہ بلا تھا اس دور کا. ابھی میں آپ کو اے آئی جنریٹڈ امیجز اس جگہ کی دکھاتا ہوں. ریسٹ ایشورڈ وہ اس دور کا نیو یارک تھا. ریسٹ ایشورڈ وہ اس دور کا سب سے پیک کی سویلائزیشن تھی. ٹھیک ہے, اب امیجن کر لیں کہ واٹ از دا چانس کہ ایک نوجوان لاپرواہ سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹین ایجر تو لاپرواہ سا ہوتا ہے, اسے اس سے کیا, لوگ کیا سوچتے ہیں, سوسائٹی کیا کر رہی ہے, بلکہ وہ تو اس طرف جائے گا جہاں پہ کراؤڈ جا رہا ہے. 99.999% ٹین ایجر کہاں جاتے ہیں؟ جہاں کراؤڈ جا رہا ہے. تو یہ ٹین ایجر کہاں سے آ گیا جو کراؤڈ کے اگینسٹ چلا گیا, اور وہ بھی اتنے میسو کراؤڈ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اتنا خطرناک اور اتنا میسو کراؤڈ. ٹھیک ہے, تو دس از ابراہیم علیہ السلام. اب وہ کہاں پر تھے؟ یہ ہے وہ اینشینٹ ورلڈ اراؤنڈ ابراہیم السلام. امریکہ, کینیڈا, یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. امریکہ, کینیڈا, آئی ہوپ کچھ لوگ اتنا متاثر ہیں امریکہ سے, وہ سمجھتے ہیں دنیا شروع ہی امریکہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, دنیا شروع بھی امریکہ سے ہوئی تھی, ختم بھی امریکہ پہ ہوگی. امریکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. امریکہ کب میپ پر آیا, ورلڈ میپ پر؟ کولمبس کی پوری سٹوری آپ نے سنی ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے انڈیجنس لوگ, ریڈ انڈینز تھے وہاں پہ. تو امریکہ کب دریافت ہوا ہے؟ 15ویں 16ویں صدی میں. ٹھیک ہے, 15th سینچری, 16th سینچری. اس سے پہلے تو امریکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. رائٹ, نہ یو کے ایگزسٹ کرتا ہے, نہ کینیڈا ایگزسٹ کرتا ہے. تو ان کے ٹائم پہ جو سویلائزیشنس تھیں وہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی, جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. بیبلونین, بابل کے علاقہ. ٹھیک ہے, ان کے دور میں کنعان کی سویلائزیشن تھی, فلسطین. ان کے دور میں ایجپشین سویلائزیشن تھی, آپ کو نظر آ رہی ہے. ایلام کی سویلائزیشن تھی, پرشین امپائر. اور انڈس ویلی, موہنجو ڈارو, اور یہ والا جو ہے, جو آپ نے موہنجو ڈارو اکثر آتی ہیں تصاویر, پرانی ایکسکیویشن ہوئی تو بڑا کچھ نکلا ہے. تو یس, انڈس ویلی اور مے بی چائنیز سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ رومن سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی اوپر, لیکن وہ ابھی اتنے ایڈوانس نہیں تھے. تو دنیا کی سب سے ایڈوانس جگہ میسوپوٹیمیا تھی, بابل. ٹھیک ہے, بیبلون, پرنس آف پرشیا گیم ہے نا, پرنس آف پرشیا جو ہے وہ بیبلونین سویلائزیشن کے اوپر پوری گیم ہے نا. اگر آپ نے کھیلی ہے تو اس میں گرافکس آپ نے دیکھے ہوں گے, اس دور کے محل, اس دور کے باغات, اس دور کے, تو وہ ریئل ہے. تو اتنی پیک کی سویلائزیشن میں ابراہیم السلام پیدا ہوئے تھے. قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ ار میں پیدا ہوئے تھے. ار جو سٹی کا نام ہے, یہ اصل میں ببلیکل سورسز اور ہسٹری کی کتابوں میں سے ایک بات اخذ کی جاتی ہے کہ وہ ار میں پیدا ہوئے. ایک اندازہ ہے, اور کافی اوتھینٹک اندازہ ہے, کافی یہ حقیقت کے قریب انشاءاللہ تعالی اندازہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے. تو ہم تھاؤزنڈس آف ایئرس بیفور انشاءاللہ جاتے ہیں,
اور دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اصل میں جو ہے وہ کون تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک ار کا میں نے آپ کو اے آئی جنریٹڈ امیج دکھا رہا ہوں. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور یہ بہت ریئل ہے. ایسا ہی ہوتا تھا اور ایسا ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑی بلڈنگ پیرامڈ شیپ، اصل میں پیرامڈ نہیں ہے، اس کو زگورت کہتے ہیں. یہ ایک ٹیمپل تھا جہاں پر ان کا سب سے بڑا فالس گاڈ ورشپ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ ٹیمپل ہے زگورت. اور زگورت جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں اے آئی نے جنریٹ کر دی، یہ فیک ہے، تو یہ زگورت ریئل میں بھی ہے. عراق میں ابھی تک لوگ زگورت کو وزٹ کرتے ہیں. یہ ریئل زگورت کی امیج ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی بھی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے عراق میں، اور یہ اس کی رات کو اس طرح دکھتا ہے زگورت، اور اس کے اوپر کی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے آبویسلی. تو یہ ورلڈ ہیریٹیج کی جو سائٹس ہیں ان میں یہ زگورت بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو ایک کانسپریسی تھیوری ہے، مے بی ٹرو مے بی فالس، کہ انہوں نے یہاں سے سومیرینز کی ٹیبلٹس اور اسکرپچرز نکالنے تھے جس میں بڑے راز ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ریلیجن بڑا آرگنائز تھا، بڑا تھا فالس لیکن بڑا آرگنائز، اور پوری سیٹن ورشپ تھی اور بڑا کچھ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے. اب یہاں پہ آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر آپ کو سوفسٹیکیٹڈ اریگیشن سسٹم نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو بڑی آرکیٹیکچرلی ویل ڈیزائنڈ گلیاں نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ آپ کو مارکیٹ پلیسز نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ آپ کو پورا ایک کینال سسٹم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بڑے اچھے سوفسٹیکیٹڈ گھر نظر آ رہے ہیں. ایک آرگنائزڈ ریلیجن کا پورا سسٹم نظر آ رہا ہے، مندر، ٹیمپلز اینڈ آل دیز پلیسز. ٹھیک ہے. تو ریسٹ ایشورڈ ہی واز ناٹ بورن ان اے ولیج. گاؤں میں نہیں آئے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور یہ بات بتانا آپ کو کیوں ضروری ہے؟ یہ بات آپ کو اس لیے بتانا ضروری ہے دیٹ میکس ابراہیم اسلام ایون مور اسپیشل. کیسے؟ دیکھیں، آپ میں سے کوئی کسی گاؤں میں پیدا ہو اور اس گاؤں میں غربت ہو اور اس گاؤں میں لوگ جو ہے نا وہ بھوک اور ننگ کا شکار ہوں، تو شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم غلط ہیں. کیا خیال ہے؟ کہ سم تھنگ از رانگ. ٹھیک ہے. کچھ چینج ہونے والا ہے. امیجن کریں آپ نیو یارک میں پیدا ہوئے ہیں اور امیر باپ کے بیٹے ہیں، امیر باپ کے بیٹے ہیں. دنیا کا ہر کمفرٹ آپ کے پاس ہے. ابراہیم اسلام کا باپ امیر تھا. دنیا کا ہر کمفرٹ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آپ کا باپ وال سٹریٹ کا بہت بڑا بزنس مین ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاپ پہ اس کا دفتر ہے. ابراہیم اسلام کا جو باپ تھا وہ ٹیمپل میں بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھا. ٹھیک ہے. آزر. اب سوچیں، آپ مزے میں، آپ کا باپ آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، سلور سپون آپ کے منہ میں ہے، بلڈنگز بڑی بڑی آپ کے سامنے ہیں. یہ زگورت کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے. ٹھیک ہے. کہ یہ کیا بلڈنگ ہے. اس دور کا مارول تھا یہ زگورت، اور یہ سٹی ایک مارول تھی اس دور کی. آپ بتائیں واٹ از دا چانس کہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے سم تھنگ از رانگ ود اس؟ 0% چانس. آپ تو خوش ہوں گے کہ مجھے تو سب کچھ مل رہا ہے، ہر آسائش مل رہی ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بلڈنگز بہترین ہے، اریگیشن سسٹم بہترین ہے. رائٹ. دیٹ میکس ابراہیم اسلام مور اسپیشل. یہ پتہ ہے بالکل اس طرح ہے کہ میں اور آپ نیو یارک جائیں اور وہاں ہالی ووڈ کی جو پہاڑی ہے نا، وہاں جا کے کھڑے ہو کے تصویریں لینے لگ جائیں اور وہاں جا کے کیا بات ہے، کیا خوبصورت جگہ ہے. 99.999% یہی کریں گے نا. یا میں اور آپ برج خلیفہ کو جب دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کیا بلڈنگ ہے. یا میں اور آپ جب نیو یارک جائیں اور وال سٹریٹ جائیں، وہاں وال سٹریٹ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جائیں، کیا بات ہے، کیا بنا لی انہوں نے جگہ. 100 آؤٹ آف 100 لوگ یہ سوچیں گے. ایسے ہی شاید کوئی ایک آدھا بندہ یہ سوچے گا کہ یار وال سٹریٹ میں ہوتا کیا ہے، جگہ تو بہت خوبصورت ہے، ادھر ہوتا کیا ہے. 100% لوگ ہالی ووڈ کی پہاڑی کیلیفورنیا میں جا کے یا جہاں بھی وہ ہے کیا سوچیں گے کہ یار کیا مارول ہے، ہالی ووڈ انہوں نے کیسے لکھا ہوا ہے پہاڑی پہ. 100% لوگ یہی سوچیں گے نا. شاید ایک آدھا یہ سوچے کہ یار ہالی ووڈ کرتا کیا ہے، لیٹس تھنک ہالی ووڈ کرتا کیا ہے. رائٹ. دس واز ابراہیم علیہ السلام. زگورت کے سامنے کھڑے تو ہوئے، باقی سب کہتے تھے واہ 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 واہ. ایک لڑکا کیا کہتا تھا، ادھر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک لڑکا تھا جو رات کو آسمان کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ پلانٹ، یہ ستارہ شاید خدا ہے، اور پھر خود ہی کہتا تھا نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. پھر سن کو دیکھ کے کہتا تھا یہ شاید خدا ہے. پھر سن کو ڈوبتے دیکھتا تھا تو کہتا تھا نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا.
When was the last time हम में से किसी ने ऐसा किया था, सोसाइटी की किसी बात को पकड़ा था? या आप में से कितने लोग जो है वो नेटफ्लिक्स को इस नज़र से देखते हैं, जो इस वक्त मॉडर्न टेम्पल है, मॉडर्न टेम्पल नेटफ्लिक्स है? कितने लोग नेटफ्लिक्स से इम्प्रेस होते हैं और कितने लोग असल में ये सोचते हैं कि यार ये दिखा क्या रहे हैं? ठीक है, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग वाओ क्या सीरीज़ है, ठीक है। यार तो बात कर रहे थे, ओहो, वो जैसे एक सीरीज़ आई थी, पूरी दुनिया में आग लग गई थी, वो गलीज़ एक सीरीज़ आई थी, चले अच्छा मुझे नाम भी नहीं पता, शुक्र है। खैर वो बड़ी मशहूर हो गई थी।